الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ماہ صفر المظفر ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، اولیاء کرام علیہم رضوان کے عرسوں کا مہینہ. پچھلے جمعے ہمارا عنوان عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس پر ہم نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا. آج بھی اسی عنوان پر بات کرنا تھی، لیکن آج کی جو تاریخ ہے وہ بڑا مبارک دن، ایک تو جمعہ کا دن ہے اور دوسرا آج خاص دن ہے. حضرت سرکار سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا. تو حضور کا تو فیض عالم ہے، تو ہم نے کہا کہ یہاں بھی ہم آپ کے ذکر کی برکت پائیں. تو اس بات کو آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدت سے اولیاء کرام کے تذکرے کے حوالے سے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ کرامات تو ان کی ان گنت ہیں، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ہم سب کو ضرورت ہے وہ ہے ان اولیاء کرام کی تعلیمات کی، کہ ہم ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے ارشادات کو دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سیدنا کریم ابن کریم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے ہیں، یعنی آپ حسنی سید ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جو ہے وہ اولیاء کا، صلحاء کا اور صالحین کا خاندان ہے. دارا شکوہ نے اپنے سفر نامے میں بیان کیا کہ میں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آباء و اجداد کے مزارات پر حاضری دی ہے. غزنی کے اندر افغانستان میں آپ کے ماموں جان کا مزار بھی وہاں پر ہے، والدہ ماجدہ کا مزار بھی وہاں پر ہے اور والد ماجد کا مزار بھی افغانستان کے علاقے غزنی میں ہے. تو دارا شکوہ نے لکھا ہے کہ حضور فیض عالم کے جو ماموں ہیں وہ تاج الاولیاء کہلاتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں اتنی بڑی ہستی ہیں کہ انہیں اولیاء کا تاج کہا جاتا ہے. حضور فیض عالم نور اللہ مرقدہ کا نام مبارک علی ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے، علی بن عثمان. اب ایک اور لفظ ساتھ لگتا ہے، وہ ہے حجویری. تو بیان یہ کیا جاتا ہے معتبر کتابوں میں کہ غزنی کے اندر دو محلے تھے، ایک کا نام تھا حجویر اور دوسرے کا نام تھا جلاب. تو ایک محلے میں داتا صاحب کے ننیال رہتے تھے نان کے، اور ایک محلے میں حضور کے داد کے رہتے تھے. اس وجہ سے داتا صاحب کے نام کے ساتھ حجویری اور جلابی، جیسے یہاں ڈجکوٹ کے رہنے والے اپنے نام کے ساتھ ڈجکوٹی لکھیں، تو یہ حجویری اور جلابی جو ہے یہ محلے کی نسبت سے ہے، علاقے کی نسبت سے ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پاکیزہ ماحول کے اندر آنکھ کھولی. والدین کا انداز و اطوار، اولاد کی جو سیرت اور کردار ہوتا ہے اس میں اس کی حیثیت کسی صورت بھی اگنور نہیں کی جا سکتی. والدین کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہ سب سے زیادہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس نے کہاں گزارنا ہوتا ہے جی؟ اپنے گھر کے اندر. اور کن کے سامنے؟ ماں باپ کے سامنے. وہ کن کو پک کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو.
تو دو طریقے ہوتے ہیں جنہیں چھوٹے بچے فالو کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، ایک ماں باپ کی دن رات کی باتیں، اور دوسرا اپنے ماں باپ کا کردار، ان کے افعال۔ یعنی بچہ دیکھ کر بھی چیز کو قبول کرتا ہے اور سن سمجھ کر بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں اس ماحول میں کھلی ہیں کہ جہاں ماں بھی تہجد کے وقت سجدے میں نظر آتی ہے اور باپ بھی اللہ کی یاد میں مصروف نظر آتا ہے۔ تو حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ کی جو اولین تربیت گاہ ہے وہ آپ کے والدین کریمین ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں اولیاء کرام، بزرگان دین، آئمہ دین، محدثین کرام کی صحبت اور زیارت سے بہت کچھ حاصل کیا، جس کا ذکر دادا صاحب نے اپنی اس کتاب کشف المحجوب کے اندر کیا ہے، اور یہ تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اور آپ نے اس دور میں کہ جب سفر کرنا آسان نہ تھا، ظاہری بات ہے جی، آج تو پہاڑوں کو تراش کر بیچ میں سڑکیں بنا دی گئیں، فراٹیں بھرتی ہوئی گاڑیاں اس پر سفر کرتی ہیں۔ وہ دور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کا دور یا تو پیدل ہوتا تھا، اور سواری گدا یا گھوڑا ہو تو وہ بھی ہر جگہ پر یہ کام نہیں آتی سواری، تو ملکوں حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، عراق کا، آذربائیجان کا، سیستان کا، نیشاپور کا، حرمین شریفین کا، کثیر علاقوں میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیے۔ اور یہ سفر کس چیز کے لیے ہوتے تھے؟ یعنی ٹھنڈے علاقوں میں ہماری اکثریت بھی سفر کرتی ہے، پہاڑ دیکھیں گے، برف گرتی ہوئی دیکھیں گے، باغات کو دیکھیں گے، پھلوں اور پھولوں کو دیکھیں گے۔ یہ سفر کرتے تھے کہ کوئی اللہ والا ملے، اس کی صحبت میں 4 گھڑیاں بیٹھ جائیں، اس سے کچھ سیکھ لیں، اس سے کچھ سمجھ لیں۔ ان کا یہ بیٹھنا اور ان کا یہ سفر کرنا محض اس کام کے لیے ہوتا تھا۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکات کا جو طریقت کا سلسلہ ہے، یہ آپ مرید ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں۔ جیسے آپ سنتے ہیں نا، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ان سلسلوں سے بھی اوپر جو سلسلہ ہے، یعنی جہاں لڑی جا کے سب کی اکثر ملتی ہے، وہ سلسلہ جنیدیہ ہے۔ اور یہ جو سلسلہ جنیدیہ ہے، یہ حضرت سرکار سیدنا جنید بغدادی کی نسبت سے ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سلسلے میں مرید ہیں۔ وہ تو پھر غوث پاک کی ذات سے سلسلہ قادریہ آگے بڑھا، حضرت داتا صاحب بھی جنیدیہ سلسلے میں شامل ہیں، اور حضرت جنید پاک کا مزار انور بغداد شریف میں ہے۔ الحمدللہ میں 2 بار آپ کے مزار گور بار پر حاضری سے مشرف ہوا، اللہ ان کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ تو طریقت کے اعتبار سے حضور فیض عالم جنیدی ہیں۔ اب آ گیا 4 ائمہ کی تقلید کا معاملہ، مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی۔ یہ جو ہم مسائل شرع میں تقلید کرتے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ تذکرہ نگاروں کا اس پر اتفاق ہے، اور آپ کی کتاب کشف المحجوب سے یہ بات بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ حضور فیض عالم نور اللہ مرقدہ حنفی تھے، یعنی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے تھے۔ بلکہ حضرت امام اعظم کی شان میں داتا صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں حضرت سرکار سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول راس العشاق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضر تھا، اور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے، صفا مروہ کی طرف ایک دروازہ بیت اللہ کی طرف آتا ہے، اس کو کہتے باب بنی شیبہ۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ کو اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا ہے، جیسے ایک بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، میں حیران ہوا کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کو حضور نے اتنا سہارا عطا فرمایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال خواب کے اندر ہی پیدا ہوا، اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضور میرے دل کے خیال سے واقف ہوئے کہ اس کے دل میں کیا خیال آیا ہے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید العالمین علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے علی، یہ تیرا اور اس خطے کے لوگوں کا امام ہے ابو حنیفہ۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سے نتیجہ نکالا نا، وہ تصوف و معرفت کا نتیجہ ہے۔ ظاہری بات ہے جی کہ ہر شعبے کی ایک بولی ہوتی ہے، اور کوئی اس شعبے سے ریلیٹڈ نہ ہو، واقف نہ ہو، تو وہ بولی اس کے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو دادا صاحب علیہ رحمت نے لکھا ہے، اس کو میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے جو اس سے نتیجہ نکالا نا، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو حنیفہ آپ نہیں چل رہا، حضور نے چلایا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو ان کے ارشاد کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام اعظم کو، یہ خود نہیں چل رہے بلکہ ان کو حضور نے چلایا ہے۔ اگر امام اعظم خود ہوتے تو وہ خود چل رہے ہوتے، لیکن ابو حنیفہ نے اپنے آپ کو حضور میں فنا کر دیا، لہذا فقہ و شریعت کے معاملے میں ابو حنیفہ کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اس کو حضور نے سہارا عطا فرمایا ہوا۔ تو یہ ہم تعارف میں ابھی تک یہاں پر پہنچے ہیں کہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقلید کے اعتبار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وابستہ تھے۔ اب آ جاتے ہیں طریقت کی بات، جس کو کہتے ہیں پیری مریدی کا سلسلہ۔ ہن دادا صاحب دا پیر ہونا بھی تے ہر کسی دے وس دی گل نہیں نا جی، کیا خیال ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہوئے ہیں حضرت سرکار سیدنا ابو الفضل الحسن الختلی۔ یہ لفظ ختلی بھی پڑھا جاتا ہے اور ختلی بھی پڑھا جاتا ہے۔ انزاکیہ، یہ جو علاقہ ہے نا انزاکیہ، اس کے قریب ختل یا ختل ایک جگہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس جگہ سے وابستہ ہیں حضرت دادا صاحب کے پیر و مرشد، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ لفظ ختلی یا ختلی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 60 سال میرے پیر و مرشد نے تنہائی میں، خلوت میں، یاد الہی میں گزارے ہیں۔ یہی بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تصوف و طریقت کی دنیا میں یا پیری مریدی کی دنیا میں جو رمز اور جو کیفیت آج ہم دیکھتے ہیں، اکثریت ایسی ہے جو اپنے آپ کو مشہور اور معروف، اور جو پاس نہیں ہے وہ بھی شو کرنے کے لیے نت نئے جتن کرتے ہیں، نت نئی کوششیں کرتے ہیں۔ پر اتنا تگڑا ولی کامل داتا صاحب کا پیر و مرشد دنیا سے کٹ آؤٹ ہو کر تنہائی کے اندر اللہ کی یاد میں 60 سال کی طویل مدت کو گزار دیا۔ یہ بہت بڑا ٹائم ہے، اور پہلے بھی ہم اس نقطے کو بیان کر چکے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ایک روزہ ہے، یعنی ایک دن کی ہے، اور ہم روزے سے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ روزہ کہتے ہیں رکے رہنے کو، تو فرمایا، وہ فرماتے تھے یہ جو کل دنیا ہے نا، ولی کی نظر میں یہ ایک دن کی ہے، اور اس ایک دن میں بھی ہم نے روزہ رکھ لیا کہ اپنے آپ کو دنیا سے روک لیا اور مولا کی طرف رخ کر لیا۔ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی بڑی خدمت کی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وضو کروا رہا تھا اپنے مرشد پاک کو، تو وضو کرواتے ہوئے نا میرے دل میں خیال آیا. یہ جو دل ہے نا جی، یہ گھومنے والی چرخی ہوتی ہے، کبھی اس میں ایک خیال آتا ہے کبھی، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں، قلب عربی زبان میں. سلطان صاحب فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو. قلب. تو یہ جو دل ہے یہ گھومنے والی چیز ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور دل قابو کرنا ہی مشکل کام ہے. ہمارے پیر و مرشد حضور بدل المشائخ سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مرید کرتے تھے تو وہ ذکر قلبی کا بھی فرمایا کرتے تھے کہ دل پر ہر دھڑکن پر اللہ اللہ اس ذکر کو چالو کرنا چاہیے. اور ساتھ فرماتے تھے کہ دل بادشاہ ہے، باقی وجود اس کی رعایا ہے. اگر دل ٹھیک ہو جائے نا یعنی بادشاہ، تو باقی وجود یعنی رعایا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو فیض عالم فرماتے ہیں کہ مرشد سائیں کو وضو کروا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ اے علی اجویری، اللہ کریم ہی مالک ہے، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے، روحانی منزلیں بھی اس کے کرم سے طے ہوتی ہیں، پھر ہم ان بابے درویشوں کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ کو سوال دی سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں جی. یعنی کہ دیتا پروردگار ہے جل جلالہ، عطا اس کی ہے اور شک کی کوئی نہیں، مالک حقیقی بھی وہی، خالق بھی وہی، کا دینا سب کچھ رب العزت نے ہے، پھر ہم ان درویشوں کی ملازمت کیوں کرتے ہیں؟ یہ خیال بھی کتنے بڑے دل میں آیا؟ داتا صاحب کے دل میں. اور آیا بھی کب؟ جب وہ پیر و مرشد کی ملازمت میں ہے. تو فرمایا میں دل میں خیال آیا تو میرے مرشد پاک نے نا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مسکرائے. ہاں، حضرت رومی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اور یہ تصور جو مشائخ دیتے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر و مرشد نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا علی اجویری، دیتا رب ہی ہے. یعنی آپ کنیکشن دیکھیں نا، دیتا وہی ہے لیکن دیتا کسی ذریعے سے ہے. جب کسی کی کوئی منزل و مقام، کوئی مرتبہ ولایت طے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک مرد صالح کی خدمت میں اس مرتبے کو رکھ دیتا ہے کہ خدمت کر جا، مخدوم ہو جا. حضور دادا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرشد پاک سے ان کی گہری محبت اور الفت کا انداز یہ تھا کہ دادا صاحب علیہ رحمت کے پیر و مرشد نے جب وصال فرمایا تو اس وقت آپ کے مرشد کا سر انور دادا صاحب کی مبارک گود میں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سر انور حضور فیض عالم کی گود کے اندر تھا. یہ ایک قرب خاص ہے حضرت سرکار داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات. اور یہ یہاں پر میں آپ کو حضور فیض عالم کی قلم مبارک سے عرض کروں کہ جو آپ نے اس کیفیت کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ بیت الجن میں ہم تھے. یہ ایک گاؤں ہے گھاٹی پر، دمشق کا علاقہ ہے، دمشق کے قریب. فرماتے ہیں کہ دم رحلت ان کا سر میری گود میں تھا اور میرا دل فطرت انسانی کے مطابق ان کی جدائی، ان کے ہجر سے رنجیدہ تھا. بڑی عجیب کیفیت ہے، پیر و مرشد کا وصال ہو رہا اور سر بھی گود میں ہو اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب لکھا ہے کہ داتا صاحب کے مرشد نے
آخری بات ان سے کیا فرمائی؟ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ تعلیمات داتا گنج بخش۔ اب یہ تعلیمات گنج بخش میں داتا صاحب کے مرشد کی تعلیم دیکھیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا، اے بیٹا میں تمہیں اعتقاد کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ اعتقاد، اگر تم اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو ساری تکلیفوں سے دور رہو گے۔ میرے سمیت کون ہے جو تکلیفوں سے دور نہیں رہنا چاہتا؟ ہے کوئی ایسے ہی؟ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تکلیفیں وجود کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، سوچوں کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، تفکرات کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، یعنی تکالیف ظاہر کی بھی ہوتی ہیں اور باطن کی بھی ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ہے کہ الماریاں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوں پر دل میں سکون نہیں ہوتا، کیا خیال ہے جی؟ کبھی حالت یہ ہے کہ 7 قسم کے کھانے دسترخوان پر ہوں اور ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد نے مجھے فرمایا تینوں ایک گل دسنا ہے، جے تو عمل کر لویں گا نا تے ہر تکلیف تے تو دور ہو جائے گی۔ آپ بھی سماعت کر لیجئے۔ فرمایا وہ بات یہ ہے کہ سمجھ لو، یقین کر لو کہ ہر موقع، اے جناب اے گل ہن سو کے سمجھ نہیں آنی، یہ گل یاد رکھیا جائے۔ یہ طریقت کی دنیا کی نا ڈبل ایم اے کی کتاب ہے، اسی سانو دے جے کچی چ بھی داخلہ کوئی نہ لبا، نقل مارنی ہے نا جی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ہاں جی محبوب گنج شکر سرکار نظام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کسی بندے کو کوشش کے باوجود بھی پیر کامل نہ ملتا ہو، وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھے، یہ کتاب ہی پیر کامل کا کام دے گی۔ تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ پیر صاحب مجھے فرمانے لگے کہ یہ بات جان لو، سمجھ لو، اس بات پر نظریہ پکا کر لو کہ جتنے بھی موقع اور جتنے بھی حالات ہیں، موقع 2 قسم کے ہوتے ہیں، حالات 2 قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے، خوشی کے اور غم کے، مرض کے اور صحت مندی اور تندرستی کے، فقر و تنگدستی کے اور تمنگری کے، سمجھ گئے نا جناب؟ یعنی کبھی اندھیرے اور کبھی اجالے، کبھی دکھ درد اور کبھی خوشیاں۔ فرما پیر و مرشد فرمانے لگے تمام موقع، تمام حالات، اچھے ہوں یا برے، نیک ہوں یا بد، تمام موقعوں اور حالات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام موقعوں اور حالات کو پیدا کرنے والا اللہ جل جلالہ ہے۔ لہذا رب کے کسی کام پر اعتراض نہ کرنا، بڑا اللہ کرے کہ اے گل ساڈے دل چ وس جائے تے سکون ہو جائے۔ تنگی ترشی، تونگری فقر، غم خوشی، اونچ نیچ، فرما سارے حالات پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ لہذا جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو پھر وہ دی گل تے اعتراض نہ کریں، کسی بات پر دل میں اعتراض نہ لینا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں صرف اینی گل کی اور کچھ نہیں آکھیا، اور میں اینی گل دے وچ باوے بلے شاہ دی بولی چ کہاں گا کہ گل ایک نقطے وچ مکدی ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا ایام محرم میں، بلکہ محرم کے بعد بھی ہمارے سفر کے پہلے 2 جمعے واقعہ کربلا، اور ابھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم صرف شب عاشور تک پہنچے ہیں، پھر موقع آئے گا تو اسے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں تمام کی تمام ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کریم ابن کریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع بندے پر وہ آتا ہے کہ رب بندے کو مختار بنا دیتا ہے، اس کے اشاروں سے کام ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جو کامل لوگ ہوتے ہیں نا،
وہ اس شان پر پہنچ کر بھی اپنی پاور کا استعمال نہیں کرتے بلکہ رب کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور اس کو میاں محمد بخش علیہ رحمت نے یوں بیان کیا کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائی۔ ٹھیک ہے نا، زور بھی ہے، پاور بھی ہے، شان بھی ہے، لیکن اللہ کی رضا کو مان لیا اور اس پاور کو استعمال نہیں کیا۔ تو یہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد سے حضور داتا صاحب کا تعلق اور حضور داتا صاحب کے مرشد پاک کی تعلیمات ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر ہو مگر جامع ہو، داتا صاحب علیہ رحمت کا جو تعارف ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیا جائے۔ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ جب ہم کشف المحجوب کے پرانے نسخے دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے لاہور نور، یہ پرانے نسخوں کے اندر۔ اور دادا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ میں اس وقت ملتان کے ایک قصبے لاہور نور کے اندر ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دادا صاحب تشریف لائے ہیں، ملتان شہر کی ایک اپنی اہمیت تھی، وہ مدینہ الاولیاء بھی ہے اور وہ ایک مرکز رہا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے اور داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں لاہور کے اندر اجنبیوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھیں جناب، آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک مدت سے آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سے بات کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، الحمدللہ آپ کا مجھ سے کچھ کہنا مشکل نہیں ہے، پر جتھے جاندہ بھی کوئی نہ ہوئے تے مالک والوں ڈیوٹی لگ جائے کہ ہن ہوکا اوتھے دینا ہے۔ دیکھیں نا، ہم لوگ جو تقریریں کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو پلیٹ میں رکھی ہوئی چیز کے عادی ہو گئے کہ جناب پورا پروٹوکول ہو، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں، بڑے لمبے اشتہار بنے ہوں، بعد میں کھانے کی بھی صحیح خبر ہو کہ پکیا کی ہے۔ لیکن ان حضرات کو دیکھیں کہ فرماندے نے میں اجنبیاں دے شہر چ بیٹھا ہوا ہیں لاہور کے اندر، یہاں پر آپ کی جلوہ گری ہو گئی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے وہ محمود غزنویوں کا دور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ غزنویوں کا جو فتح کا انداز ہے وہ لاہور کے اندر پہنچ چکا تھا۔ یعنی ایک اعتبار سے مرکز تو تھا افغانستان، اسلامی اسٹیٹ کا اس وقت، اس خطے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، مرکز کیا تھا؟ افغانستان، اور ان کا راج، اب یہ پاکستان تو اس وقت لفظ پاکستان سے تو تعبیر نہ تھا، یہ ہندوستان ہی کہلاتا تھا۔ تو غزنویوں کا جو راج ہے وہ تو اس خطے میں پہنچ گیا تھا، لیکن تلوار دو قسم کا کام ہی کرتی ہے، یا گردن کاٹتی ہے یا گردن کو جھکاتی ہے۔ گردن جو جھکا بھی دیتی ہے نا تلوار، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس بندے کا دل بھی جھک جائے۔ دل جھکانے کے لیے پھر ماہر قلوب آتے ہیں جنہیں اللہ والے کہتے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حالات کے اندر لاہور میں تشریف لائے ہیں۔ بعد کے بعد تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رات کے وقت پہنچے لاہور کے اندر تو ملاح جا چکے تھے، تو داتا صاحب نے وہ پہلی رات راوی دے کنڈے تے گزاری ہے جاگ کر۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں، کون جانتا تھا کہ جو آج دریائے راوی کے کنارے مسافر کی حیثیت سے رات جاگ کر گزار رہا ہے، صدیاں بیت جائیں گی، ایک زمانہ راتیں جاگ جاگ کر اسی کی چوکھٹ پر تلاوت قرآن اور ذکر رحمان کر رہا ہو۔ تو سید الاولیاء سرکار گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت لاہور میں داخل ہوئے، اور بعد تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سرکار میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض کہتے ہیں کہ یہ دادا صاحب کے پیر بھائی تھے، تو دادا صاحب کی لاہور میں انٹری ہوئی ہے، ان کا جنازہ جا رہا تھا۔ یہ بھی ایک پورا محکمہ ہے نا جی ولایت کا،
پورا محکمہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جو اوتاد ہوتا ہے، قطب، غوث، ابدال، اور ایک لفظ کیا ہے؟ اوتاد۔ فرمایا اوتاد ایک دن میں ساری روئے زمین کے چپے چپے پہ نظر کرتا ہے۔ یہ اوتاد کا رتبہ ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اوتاد کا رتبہ ہے۔ یہاں تشریف لا کر حضور فیض عالم نور اللہ مرقدہ نے، یہ اونچا ٹیلہ تھا جہاں آپ نے رونق افروز ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام کے بارے میں جب بھی کبھی تذکرہ طویل چھڑے تو میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ ان حضرات کے مزارات کو دیکھیں نا تو ان لوگوں نے ہمیشہ ڈیرے آبادیوں سے باہر لگائے، آبادیوں سے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب شمع روشن ہو تو پروانے خود آ جاتے ہیں، خوشبو آ رہی ہو تو سونگھنے والے سمیل پا کر اس سے مزید معزوز ہونے کے لیے کشاں کشاں آ ہی جاتے ہیں۔ یعنی ان کو تنہائی بھی عزیز ہے اور خلق خدا کی رہنمائی بھی عزیز ہے۔ تنہائی کے لیے دور ڈیرے لگاتے ہیں اور پھر صبح لوگوں میں بسیرا کر کر ان کی اصلاح و تربیت کا کام بھی آسان طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بلند ٹیلہ تھا جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے، یہاں حضور فیض عالم رونق افروز ہوئے اور وہ کام کیا جو اللہ والے کرتے ہیں کہ داتا صاحب نے یہاں پر مسجد بنائی۔ کیا بنائی؟ مسجد بنائی۔ اور پھر یہیں سے اس کرامت کا اظہار ہوا کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو بابا افغانستان سے آیا ہے اس کی مسجد کے قبلے کی سمت درست نہیں ہے۔ تو دادا صاحب نے ان حضرات کو دعوت دی کہ میاں آ جاؤ نالے نماز بھی ساڑھے نال پڑھ لو تو جتھوں کم طریقہ چھٹیا ہے وہ بھی ٹھیک کر دو۔ تو ان لوگوں نے حضور فیض عالم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور جب سلام پھیرا نا تو جانب قبلہ جو دیوار تھی اس کچی کاندھ اتے دادا صاحب علیہ رحمت نے سب کو لائیو براہ راست بیت اللہ دکھا دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لائیو دکھا دیا۔ اب میں دلائل کی طرف نہیں جا رہا، دلائل بڑی زندگی گزر کی دیتے دیتے، اب تو ہم صرف تذکرہ محبت میں مبتلا ہیں اس وقت۔ تو آپ نے دیوار پر بیت اللہ شریف دکھا دیا، گویا ان لوگوں کو واضح کر دیا کہ بھئی دیکھ لو جہاں سے ہمارے سمت کوئی ٹیڑھی ہے وہ ٹھیک کر دو۔ پھر وہ ان کے جو دل ٹیڑھے تھے نا، یہ کرامت دیکھ کر دل سیدھے ہو گئے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے اندر مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ دیکھا نا اس کرامت سبحان اللہ نہیں آکیا کسی نے۔ اینو تے اونو جالی بابیاں نے پاتا نا مولویاں آلے کھاتے چھے، انہوں کا درویشاں دا کی کام ہے؟ اچھیاں بانگاں دینیاں، این گین دے رولے بڑھانے، ہاں اتھو نکل دائے، آئین اینج پڑھی دیئے، ٹھیک ہے نا؟ داتا صاحب نے بھی خود قرآن پڑھایا، حضور گنجے شکر نے بھی ٹیلے پر بیٹھ کر خود قرآن و حدیث کو پڑھایا۔ یہ اولیاء کرام کا طرز عمل رہا ہے اس خطے کے اندر۔ آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی ہستی کہ جو گنج بخش بھی ہو، فیض عالم بھی ہو، مظہر نور خدا بھی ہو، اور ان کے سامنے لاہور کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور دادا صاحب ان کو قرآن پڑھا رہے ہوں۔ آج کے دور میں ائمہ مساجد ہوں، خطباء ہوں، علماء ہوں یا پیران طریقت ہوں، آستانوں کے گدی نشین ہوں، داتا صاحب کا یہ انداز کیا فرمایا غریب نواز نے کہ ناقصاں را پیر کامل۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے اور کاملاں رہنما، اور جو کامل ہیں ان کی رہنمائی بھی حضور داتا صاحب کرتے ہیں۔ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہی طریقہ۔ جب دیکھیں نا مرکز تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام معلم کائنات ہیں، ساری کائنات کو سکھانے، سمجھانے
اور راہ حق پر لگانے کے لیے رونق افروز ہوئے۔ لاہور کے اندر آپ کی جب جلوہ گری ہوئی تو تاریخی حوالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف غزنویوں کے راج کا سلسلہ بھی تھا، دوسری طرف یہاں پر کفر و شرک کی آندیاں بھی چلتی تھیں، جا بجا بت کدے تھے اور مندر تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو لوگوں کی سادہ لوہی سادہ مزاجی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ انہی میں سے وہ ایک جوگی تھا جو لوگوں سے ظلماً دودھ وصول کرتا، اور اگر کوئی اسے ایک وقت کا دودھ نہ دیتا تو اگلے وقت میں اس کی بھینسوں کے تھنوں سے خون نکلنے لگ جاتا۔ داتا صاحب بھی اس ٹیلے پہ جلوہ گر ہیں، کو دکھیاری بی بی تھی، وہ قریب سے گزر رہی ہے، کو رک گئی ہے، اور اس نے اپنا فسانہ غم سنا دیا کہ جی انہوں دودھ نہ دئیے تو ساڑھے نال اینج ہوندی ہے۔ دادا صاحب فرمایا، جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ پٹھے بھی تسی پاؤ تے راکھی بھی تسی کرو، تو دودھ جوگی لے جائے، جاؤ بی بی اپنے گھر لے جا، دودھ پی بچیاں نو پلا۔ اس نے کہا جی میں اگر ایسا کر بیٹھی نہ تو سویرے دودھ سے تھنوں سے خون نکلے گا۔ فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک غلطی کی تصحیح کر لینی چاہیے کہ حضور پر نور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جھوٹی بات خطیبوں نے یا واعظوں نے عام کی کہ، اور دیر سے عام ہے، کہ وہ جس بی بی کے بیٹے کی بارات ڈوبی تھی اس نے 11ویں شریف کا ختم نہیں دلایا تھا، اس لیے وہ بیڑا ڈوب گیا۔ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ ان حضرات کو ان چیزوں سے کوئی طمع نہیں ہے، اور کوئی ایسی یہ لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ کو تم ایسا کرو ایسا کرو۔ یہ بلا وجہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں بانٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، اور یہ روایت و درایت دونوں کے خلاف ہے۔ آپ طرز عمل نہیں دیکھ رہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ غیر کو جاتا ہوا دودھ بھی اس کے اپنے گھر میں بھیج رہے ہیں۔ سویرے جناب ڈرتے ڈراتے انہوں نے وہ دودھ دھویا ہے تو خون کوئی نہیں نکلا، شفاف دودھ نکلا ہے۔ پھر گل عام ہو گئی، پھر ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، جوگی کا دھندا چوپٹ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ لاہور والے بدل گئے ہیں، دودھ دینا چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے چیلے چانٹوں نے تفتیش احوال کی تو پتہ چلا کہ ایک بابا آیا ہے افغانستان سے، اب لوگ اس کے گرویدہ ہیں۔ اس نے لوگوں کو کہا ہے کہ کسی کو دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوگی اپنے چیلوں کے ہمراہ حضور فیض عالم کے سامنے آیا، یہ علاقہ خالی کر دو، یہ میری سلطنت ہے، تمہارا یہاں کام کاج نہیں چل سکتا۔ حضور مسکرا رہے تھے۔ اس نے کہا میں وارننگ دیتا ہوں، فبا جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اب اس نے یہ کیا کہ منتر جنتر شروع کیے، آگ کے گولے پھینکنے لگ گیا۔ اب آگ کے گولے یہاں کیا کرتے ہیں، کئی کچھ کیا۔ داتا صاحب علیہ رحمت نے فرمایا تیرے کو اخیر کیڑی شے ہے؟ تو اس نے وہ ہرن کی کھال کا بنا ہوا ایک چھلا ہوتا ہے، اس کو اچھال کر اس پر وہ سوار ہو گیا اور ہوا میں اڑنے لگ گیا۔ فرمایا اس تو اگے بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا جی یہ اینڈ ہے۔ تو دادا صاحب نے اپنے جوڑوں کو اشارہ کیا اور جوڑے فضا میں گئے اور دڑا دڑ اس کے سر پہ لگے اور اس کو نیچے لے آئے۔ تو گویا فیض عالم رحمۃ اللہ نے اس کو سمجھایا، تو نے ساری زندگی جوگ جوت کمایا اور آخر تیرے اندر یہ کمال پیدا ہوا کہ تو ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ کمال تو اللہ کریم نے ہم فقیروں کی جوتیوں میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار سید الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کرم سے وہ بندہ حضور کے قدموں میں گرا، وہ جوگی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہ داتا صاحب کا پہلا مرید ہوا ہے لاہور میں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لقب دیا شیخ ہندی۔ کیا لقب دیا؟ جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی،
کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش۔ جب دادا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو نا سلام کے لیے تو حضور کا وہ جو گنبد شریف مزار شریف کا احاطہ ہے اس کے باہر دائیں طرف دو کا مزار ہیں، ایک پر شیخ ہندی لکھا ہے، ایک پر شیخ لطفی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو شیخ ہندی لکھا ہے یہ وہی جوگی تھا جس کو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرب اسلام کیا، دامن اسلام میں لے کر آئے۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، جب ہم کہتے ہیں تعلیمات اولیاء، تعلیمات گنج بخش، تعلیمات غوث اعظم، تو ایک بات یاد رہے کہ یہ تعلیمات ساری کی ساری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، کیونکہ ولی نہ تو کوئی نیا دین کا بانی ہوتا ہے نہ کوئی شریعت لاتا ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو دین اسلام کے دائرے میں ہو، شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا عامل ہو۔ کشف المحجوب کا مطلب ہے پردے کھولنے والی کتاب۔ حجاب کی جمع ہے محجوب، محجوب یعنی حجاب پردہ اور محجوب جو پردے میں چیز ہوتی ہے، تو کشف کھلنا، کشف المحجوب کہ جو چیز پردے میں ہے دادا صاحب نے اسے کھول کر سامنے کر دیا۔ کتاب کیوں لکھی؟ یہ کشف المحجوب، اس کی وجہ حضور فیض عالم نے اس کتاب میں خود بیان کی۔ آپ کے ساتھ جو لوگ افغانستان سے آئے تھے ان میں ایک صاحب تھے حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو سعید حجویری کا جو مزار ہے وہ اندر دادا صاحب کے ساتھ ہے۔ انہوں نے حضور فیض عالم سے عرض پیش کی کہ مہربانی کر کے کوئی ایسی کتاب لکھ دیں جس سے حق کے متلاشی رائے حق پر قائم رہیں، اور موجودہ دور میں جو جعلی پیر فقیر ڈونگیے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے نئی نئی باتیں نئی نئی چیزیں شروع کر دی ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ اور جعل سازی کیا ہے۔ ان کے اس سوال کے جواب میں دادا صاحب علیہ رحمت نے یہ کتاب لکھی، کشف المحجوب، یعنی پردوں کو کھولنے والی کتاب۔ اس کے شروع میں حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دور میں فقیری کا دعویٰ کرنے والے، درویشی اور تصوف کا دعویٰ کرنے والوں نے صرف باتیں سیکھ لی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صوفیوں کی باتیں، درویشوں کی کیا سیکھ لی جی؟ باتیں سیکھ لی، لیکن ان کا تصوف اور درویشی سے تعلق نہیں ہے، گیٹ اپ بنایا ہے، جال سازی کو اختیار۔ مجھے یہ بتائیے 1000 سال پہلے جھوٹوں کا یہ حال تھا، آج حالت کیا ہوگی؟ اس پہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کے اندر حضرات اہل بیت اعظام، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل، اہل بیت نبوت جیسے سرکار امام حسن کریم، سرکار امام حسین کریم، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، ان ہستیوں کے تذکرے کیے۔ صحابہ کرام کے فضائل کے باب میں حضور صدیق پاک، حضور عمر پاک، حضور عثمان پاک، مولا علی پاک، دیگر صحابہ کے مختصر تذکرے کیے اس کشف المحجوب کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جاگ رہے ہیں بھائی صاحب؟ ساری کشف المحجوب تو میں آپ کو کئی جمعوں میں بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتا، یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے نا، لیکن یہ میں آج آپ کو پوری کی پورا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس جمعے کی ٹائمنگ کے بیچ میں۔ اس کے بعد دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اولیاء کے تذکرے کیے، جیسے حضور جنید بغدادی، حضرت بشر حافی و دیگر، امام اعظم کا تذکرہ کیا۔ پھر دادا صاحب نے ان بزرگوں کے تذکرے کیے جن سے دادا صاحب خود ملے۔ مثلا آپ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرمایا میں وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ 20 سال ہو گئے ہیں وہ کھڑے ہیں، سوائے التحیات میں نماز کی حالت میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ تانوں کنی دیر ہوئی یہ بیٹھے انو جی؟ 1 سال سے نہیں ہویا۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 1 سال نہیں ہوا، اور شاید ہاں ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ بندہ ایک حالت پر نہیں 1 گھنٹہ بیٹھ سکتا، وہ بابا 20 سال کھلوتا رہا ہے،
نماز میں اتحیات میں بیٹھتے تھے. تو دادا صاحب فرماتے ہیں میں ان سے ملنے گیا اور میں نے ان سے کہا کیا بات ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ بیٹھیں؟ کہا میں مشاہدہ حق میں کھڑا ہوں. یہ بھی ایک ولیوں کی شعبے کی ایک چیز ہے، مشاہدہ حق، یعنی کہ مشاہدہ حق کو میرے جیسا بندہ کہ جو کچی کلاس کا بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ بزرگوں کے تذکرے کی برکت سے صرف اس حدیث کے انداز میں سمجھا سکتا ہے. حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل امین جب ایک بشر کے روپ میں آئے اور انہوں نے سوالات کیے تو سرکار نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس درجے پہ نہ پہنچ سکے تو پھر اس تو نیواں ہون دی لوڑ نہیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کو بات کی سمجھ آئیے؟ اس کو کہتے ہیں کہ ولی مشاہدہ حق میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کا اس خیال میں گم ہو کر تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہو تو میں لتاں کھلار کے پیا ہوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا حج عمرے پہ کیا ہوتا ہے، کعبہ شریف کے ارد گرد کیا ہوتا ہے. اولیاء کا طریقہ یہ ہے، 20 سال دادا صاحب فرماتے ہیں وہ سر و قد کھڑے، صرف نماز کی حالت میں جب اتحیات کی باری آتی تھی تب بیٹھتے تھے. آپ نے اس کے اندر نماز کا، وضو کا، غسل کا، سفر کا، صبر کا، سخاوت کا، وجد کا، طریقت کا، فنا اور بقا کا یہ باب باندھے ہیں. باقی جو وقت بچا ہے میں آج ایک باب میں سے چند چیزیں سنانا چاہتا ہوں کشف المحجوب شریف سے. یہ سونا ہے تو 1 گھنٹہ تمہیں دے دے یہ سون دا کہ آرام کر لو، پھر اٹھ کے وضو کر کے پھر شروع ہو جائیں گے. جمعہ دا ٹائم تے بڑا پیا ہے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ جاگ رہے ہیں جی. درود و سلام پڑھیے پھر یہ باب آپ کو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا. یہ کشف المحجوب کا 17واں باب ہے، 17واں باب چیپٹر. اس کا عنوان ہے جود و سخا. کیا ہے جی عنوان ہے؟ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ اس کے شروع میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من الجنہ وبعید من النار. سخی جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. والبخیل قریب من النار وبعید من الجنہ. اور جو کنجوس اور بخیل ہے وہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے. یہ حدیث مبارک داتا صاحب علیہ رحمت نے سخاوت کے باب میں شروع کے اندر درج کی. یہ نقل کرنے کے بعد فیض عالم فرماتے ہیں علماء کے نزدیک جود و سخا مخلوق کی صفت میں ایک ہی معنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جواد کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہہ سکتے. کشف المحجوب شریف ہے جی. دادا صاحب فرماتے ہیں اللہ کو جواد کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کو سخی. یہ بات سمجھیے. جو لوگ فقیری کا ڈھونگ رچا کر جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ساڈے ہوتے منزل آئی ہوئی سی. داتا صاحب تو بڑی منزل تھے، کسے آج دے دور دے درویش دی نہیں ہے. کیا سمجھ آئے؟ میرے دادا مرشد حضور سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان ابو الفضل محمد سردار احمد قادری چشتی قدس سر العزیز آپ فرماتے تھے دربار داتا سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. تو الفاظ کا استعمال عمومی طور پر محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسی. ابھی میں چند دن پہلے ایک جلسے میں تھا، بلکہ فیصل آباد کے ایک جلسے میں تھا، تو وہاں نقیب کہہ رہا تھا کہ اللہ عشق کر بیٹھا، اللہ نو عشق ہو گیا، اللہ عاشق ہو گیا. میں نے اپنے بیان میں کہا کہ ان بھائی صاحب کو لغت سے واقفیت نہیں ہے.
صرف اردو زبان میں آپ لغت کی دنیا میں عشق کا معنی پڑھیں، عاشق دیوانے کو بھی کہتے ہیں، جس کی عقل کسی کی محبت میں ختم ہو جائے اس کو بھی عاشق کہا جاتا ہے، اس کو بھی۔ اب میں یہ بات کر رہا تھا اور میرے سامنے مثنوی کھل گئی، مثنوی بابا رومی، حضرت رومی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ بادشاہ جا رہا تھا تو قریب سے لیلا گزری، تو بادشاہ کے خاص فرد نے کہا جی یہ لیلا ہے، بادشاہ نے کہا ہوگی، اس نے پھر کہا یہ لیلا ہے، اس نے توجہ نہیں کی، جب تیسری بار کہا اس نے کہا اس میں کیا خوبی ہے، کہا اس نے بہت بڑے قبیلے کے فرد قیس کوئی عقل مار دی ہے اپنے عشق میں اور اسے دیوانہ کر دیا ہے۔ ہاں بادشاہ نے کہا یہ بات تو قابل توجہ ہے، لیلا کو محل میں پیش کیا جائے۔ لیلا آئی، لیلا کے تذکرے میں یہی ہے کہ وہ سیاہی مائل رنگت کی تھی، کوئی بہت زیادہ خوبرو اور حسین و جمیل عورت نہیں تھی۔ تو جب لیلا آئی اور بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ سیاہی رنگت ہے اس کی، تو وہ ہنس پڑا۔ تو اس نے پوچھا ہنستا کیوں ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کیا کمال ہے کہ جو ایک قیس کی عقل تیرے پیچھے ماری گئی اور دنیا اسے مجنو مجنو کہتی ہے۔ تو لیلا نے مسکرا کے کہا کہ جب تو مجنو نہیں ہے تو تجھے کیا حق حاصل ہے میرے حسن پہ تبصرہ کرنے کا؟ میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھ، پھر تجھے پتا چل جائے گا ہم کیا ہیں۔ لیکن باب رومی کی ایک عادت اور ہے، وہ ایک چیز بیان کر کے نتیجہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا، کہا حسن و جمال و کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گا۔ تو لہذا ذات صمدیت کے لیے ایک باب ہے پورا کہ ہم کون سا لفظ بول سکتے ہیں اور کون سا لفظ۔ تو فرما اللہ کریم کو جواد کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے۔ ابھی وجہ سمجھ میں آ جائے گی، تسلی رکھیے گا۔ پھر دادا صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ نام نہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے نام بیان کیے ہوں تو اس میں سخی لکھا ہو، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا۔ پھر دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اجماع اہل سنت نے بھی کبھی یہ نام نہیں رکھا۔ 1000 سال پہلے کشف المحجوب میں لفظ اہل سنت موجود ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کہ جس مسلک وچ داتا صاحب ہوئے نا، ایمی بندے نو تھڑکنا نہیں چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ مکھانے بھی کھائیے، کی سمجھ آئی کہ بڑا لنگر کھاتا جی، انہوں نے کہا جی صحیح کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں پتا۔ ایسا گمنام نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سخی بیان کیا، نہ حدیث میں آیا ہے سخی نام، اور نہ ہی اہل سنت کا اجماع اس پہ کبھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے عالم۔ کیا؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ عالم ہے غیب کا بھی اور شہادت کا بھی، یعنی جاننے والا ہے ظاہر کا بھی اور چھپے ہوئے کا بھی۔ لیکن فرمایا اللہ کو فقیہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کو فقیہ جڑے بابے پڑھ نہ سکے تے بابے بنن دا شوق بھی سی، انہوں نے رولا پا دیتا، انہوں نے آکھا ہے کتاباں کتوباں والے پاسے نہ جایا جائے۔ داتا صاحب نے آدھی زندگی علم اور معرفت سیکھنے میں گزار دی، آدھی۔ یہ بات میں آپ کو کر رہا تھا تو پھر میرے سامنے کشف المحجوب کا ایک صفحہ کھل گیا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پیرا نال جاندہ پیاسی، غور سے سننا، پیرا نال جاندہ پیاسی اور جا بھی پیدل ہی رہے تھے، اوپر سے بارش، زمین کیچڑ والی، تے فرمایا کہ پیر بھی لوکاں دے لبڑن تے کپڑے بھی لبڑن چکڑ دے وچ۔ فرماتے اسی دوران میری نظر پڑی نہ مرشد پاک پہ،
کپڑے بھی خشک اور پاؤں کو بھی کیچڑ نہیں لگی. یہ دادا صاحب اپنا خود دیکھا ہوا واقعہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے پیر و مرشد کو اس حالت میں دیکھا, میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ تے لبڑ گئے نے تے بابے انہاں دی جُتی نوں بھی چکڑ نہیں لگا بلکہ خشک ہے. تو جدہ ادوں وضو ٹائم دل کی بات جانی نا. اسی وقت دادا صاحب فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے میں دنیا دے خیال تے گند دلوں کٹ دیتے نے, ہن اے شیواں مینوں تکلیف نہیں دیندیاں. یہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اولیاء کو سمجھیے بھائی صاحب, اسی لیے ہم نے آج کا موضوع یہ منتخب کیا ہے, تعلیمات حضور گنج بخش. اچھا, اس کے بعد دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو یہ جو سخی نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ کیا ہے. لو جناب, میرا خیال ہے کہ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, جب سے تقریر شروع کی ہے میں نے یہ بات نہیں کہی, اب کہنے لگا ہوں. اے ہن جے گل دی سمجھ آ جائے نا تو چپ رہن والی حالت بنتی نہیں ہے, پہلے سننا ہے. اللہ کو جواد کہہ سکتے ہیں, سخی نہیں. اصل وجہ کیا کہ حدیث دادا صاحب نقل کی, السخی قریب من الجنہ وبعید من النار. سخی جنت کے قریب ہوتا ہے, دوزخ سے دور ہوتا ہے. والبخیل قریب من النار وبعید من الجنہ. جو کنجوس ہے وہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے بخیل, اور جنت سے دور ہوتا ہے. تو بہت زیادہ مال وغیرہ. اب سخی کس کو کہتے ہیں؟ دادا صاحب رحمت فرماتے ہیں سخی وہ ہے کہ جیڑا ہوں اگلا میں جملہ اور سوکھا کرنے لگا پنجابی چ. سخی وہ ہے جیڑا ونڈدیاں ویلے خیرات کردیاں ویلے اپنے تے بیگانے دی تمیز کرے. لو جناب, سمجھانا پڑ گیا نا جی. سخی وہ ہوتا ہے جو خیرات کرتے وقت, کوئی چیز دیتے وقت, کچھ بانٹتے وقت اپنے اور بیگانے کی, اچھا نہیں وہ نہ ساڈا تعلق نہیں, چل بھائی تین نہیں دینا, ٹھیک ہے, اچھا اے اپنا واقف ہے, کل کسی کام بھی آئے گا, اینو چوڑا والا لفافہ پہلے دے دو. یہ میں مثال دے رہا ہوں. سخی وہ ہوتا ہے جو بانٹتے وقت اپنے اور بیگانے کا فرق کرتا ہے, دوست اور دشمن کا, بولے 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 جلدی, دوست اور دشمن کا فرق رکھتا ہے. اور فرمایا کہ جواد وہ ہوتا ہے جیڑا دین ویلیاں یہ فرق نہیں رکھتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سخی وہ جو دیتے وقت فرق رکھے, اس کو نہیں دینا ہے. مثلا ہم داتا صاحب دے دربار تے مکھانے ونڈن لگ جاؤ نا, تو کوئی ان پہلے کہتے ہیں لینڈ بناؤ. آدم تائی صاحب خیرات کرن لگے, اور پھر لینڈ بنا کے جیڑا بیچارہ بچوں کو نکلیا انہیں اگے بھی جانا ہے, وہ نال دے نوں وعدہ دے لینڈ توڑ کے اگے آ گیا, دینے کی نے 2 مکھانے, چل تین نہیں دینے, تو لینڈ توڑ کے آ گیا. اے نہیں سخی, ویسے بننا نہیں ہے تھے لفظ سخی, ویسے آپ کو مثال دے کے سمجھایا. سخی وہ ہے جو عطا کرتے وقت, تقسیم کرتے وقت, دیتے وقت اپنے بیگانے کا فرق رکھے, دوست دشمن کی تمیز کرے. فرما اللہ کو سخی نہیں کہتے, اللہ جواد ہے. جواد وہ ہے جڑا دین ویلیاں اے فرق نہیں کردا, اپنا ہے کہ بیگانہ ہے, دشمن ہے کہ دوست ہے. لو جی, پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دینا بے غرض اور بے سبب ہوتا ہے. اور فرمایا یہ شان, کون سی شان کہ دیتے وقت فرق نہ کرنا, یہ شان اللہ کے 2 نبیوں میں کمال کی تھی, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دادا صاحب لکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ 3 روز تک کوئی مہمان نہ آیا,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 دن تک کوئی مہمان نہ آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان لبن بھی چلے جاندے سن. اسی ہن مہمان نوازی تیس کر کے تھوڑک دیاں کہ آپاں مہمان نوازی اوکھی کر لیں گے, تکلفات کی نظر کر لی ہے. مہمان اور میزبان اتفاق کر لیں کہ وہ اوریجنل رہیں, کہ آج بھی چڑھ جن کے کوئی پرونا آیا, وگرنہ مہمان آئے نا تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک تو یہی جستجو رہتی ہے کہ کتے کنی خبر پہ جائے کہ انہیں کنی دیر رہنا ہے. یہ میں اوریجنل بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, کوئی مذاقن نہیں. کچھ حالات ایسے ہو گئے, دیکھیں نا, جس گھر میں خود دال سبزی پر بمشکل گزارا ہوتا ہے, اب اس نے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا کہ جے انہوں چھوٹا گوشت نہ کھوایا کہ انہیں جا کے پنڈ روڑا پا دینا ہے. میزبان اور مہمان جو ہیں اگر اتفاق کر لیں کہ آپاں اسی حالت تے رہنا جڑی ساڈی اوریجنل حالت ہے, تو شاید وہ ویلا پھر پرت کے واپس آ جائے کہ جدوں مہمان نو ویکھ دیاں ہی چاہ چڑھ جاندے سے. بندہ دیکھ کر دکھی اب بھی کوئی نہیں ہوتا, لیکن حالات, جیب اور تکلفات یہ بندے کو پریشان کرتے ہیں. اور آداب طعام کیا ہے یہ بھی آپ کشف المحجوب پڑھیں, دادا صاحب رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے. حضور شیخ المشائخ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے, اور آپ کا لنگر خانہ تو ایسا تھا 10-20 ہزار بندہ روز کھانا کھاتا تھا. سمجھائیے نا. بادشاہ کے ایک بادشاہ ہے جو مخالف 4 بادشاہوں کا دور پایا حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ, 4 بادشاہوں کا. ایک ویج بادشاہ کھبی خان بھی سی. سمجھتے ہیں کھبی خان کو, مطلب ہوئے نظام الدین اولیاء کے پاس مخلوق آتی ہے, کس طرح یہ بھیڑ کم کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ بھیڑ کم یوں ہوگی, یہ بہتی دنیا تو ٹوٹ دی ہے لنگر نو, صبح شام ٹھکانا نظام الدین. اچھا بادشاہ ہو نے روٹی نظام الدین دے بوئے تو لب دی. بادشاہ یہ لوگ ہوئے ہیں جتھے بھکھیاں دے پیٹ پرن, راتی رہنا ہوئے تے چھت بھی لبے. کتنے درد کی حالت ہے. حضور نظام الدین اولیاء پاک نے آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا, کئی مہینے تھوڑا سا پانی نوش کرتے تھے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہن ایک ہی لاڈلا مرید ہے امیر خسرو, کوئی ان کو آکھے تے آکھے. ہاں تو حضرت امیر خسرو حاضر ہوئے, عرض کیا حضور کی طبیعت اور حضور کی اس کیفیت سے مریدوں کے دل پہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, اور سرکار کی خدمت میں کھانا حاضر لایا جاتا اور حضور توجہ نہیں فرماتے. ہم غریبوں پہ مہربانی کیجیے. محبوب الہی نے تڑپ کے کہا, فرما دلی کے مسافر خانوں میں, جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اور دکانوں کے چھپروں کے نیچے مسافر رکے ہوتے ہیں, سب کو روٹی نہیں ملتی. جب ان بھوکوں کی بھوک نظام الدین سوچتا ہے تو میری بھوک مر جاتی ہے, میں کھانا کیسے کھاؤں. یہ ہیں اللہ والے. سمجھائیے جناب, یہ ہیں اللہ والے. تو وہ بات بھی پوری کر لیں 2 لائنوں میں. انہوں نے کہا لنگر بند کراؤ. تو بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیے. خفیہ مہم شروع ہو گئی زمینداروں کو کہ کڑک نہیں دینی, چول نہیں دینے. یہ دلی جو ہے زرخیز خطہ, پورا پنجاب اس سے ریلیٹڈ ہے. اب دلی الگ صوبہ ہو گیا. تو آپ کے جو باورچی تھے, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ لنگر خانے کے چیف جو تھے, انہوں نے آ کر یہ خبر دی, کیونکہ حضرت محبوب پاک کے بہت سارے مرید بادشاہ کے محل میں ہوتے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ کام اب اس پہ ورک شروع ہو گیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی رسد کو بند کیا جائے. یہ جو چاول گئی ہو دانہ دن کا دیتے ہیں یہ بند کیا جائے. تو انہوں نے کہا حضور کرنا کی ہے. سرکار نظام الدین اولیاء نے سر انور اٹھا کے فرمایا, سویر تو لنگر ڈبل کر دیو. بلے بلے بلے. یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں, سویر تو کی کر دیو. عرض کی حضور
شاید یہ خادم صحیح طور پہ عرض گزار نہ ہو سکا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس آکھیا ہے کہ شامہ اتھے آنیاں بند کراؤ، تو فرما تینوں میری گل نہیں سمجھ آئی، میں تے تیری سمجھ آ گئی ہے، تینوں میری گل سمجھ نہیں آئی۔ میں آکھیا سویر تو لنگر ڈبل کرو۔ کہتے ہیں کہ 6 اونٹ یا 4 اونٹوں پر کچن کا کچرا شام کو اٹھا کے ڈالا جاتا تھا، کچن کا کچرا، سبزیاں، اس کے چھلکے، دیگر چیزیں۔ اتنا بڑا لنگر خانہ تھا محبوب کا، سرکار نظام الدین اولیاء کا، اور اب تک وہ لنگر خانہ دوسری صورت پر جاری ہے۔ اب تک دلی میں جب حضرت نظام پاک کا عرس ہوتا ہے اور جو مسافر ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں تو ان کو کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ اس کارڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتھے بھی تسی دلی چ روٹی کھانی ہے، پیسہ نظام الدین اولیاء دا چل رہا ہے۔ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں پر حکومت نہیں جاتی۔ تو دادا صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 دن مہمان نہ آیا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم مہمان تلاش کرنے تشریف لے گئے۔ اتفاقاً ایک بندہ مل گیا، آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے جو اپنا دین دھرم بتایا وہ کافر تھا۔ کون تھا؟ اب ذرا سخی اور جواد کا معنی سمجھانے کے لیے داتا صاحب یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ وہ کافر تھا۔ آپ نے دل میں خیال لائے کہ یہ میری مہمانی کے قابل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، معاذ اللہ بخل نہیں، جڑی ہستی 3 دن کھاوے ہی کچھ نہ کہ کوئی اللہ دا بندہ آئے تو وہ دے نال کھانا ہے، اور گھر کے 4 دروازے ہوں اور چاروں ہر ٹائم کھلے ہوں، بچڑے ذبح ہو کر ہر وقت ریڈی ہوں کہ کوئی مہمان آئے۔ بخل نہیں ہے، اصل وجہ ہے کہ خلیل ہے، اور رب کا دوست ہے نا، اور دوست کو دوست عزیز ہوتا ہے، دوست کو دوست کا دشمن کبھی عزیز نہیں ہوتا۔ تو وہ کافر تھا۔ فرما تو میری مہمانی دے قابل ہی نہیں، یہ خیال فرمایا، انہوں نہیں لگے نال۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، یہ القاء ہوا دل پر، یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے نبیوں کے لیے یا جبریل پاک کے ذریعے، بہرحال واضح الفاظ میں روایت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، پیارے جنہوں میں 70 سال تک پالیا ہے، تو انہوں ایک روٹی بھی نہ دیتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو کافر تھا اس کی عمر کو 70 سال۔ اب سمجھ میں آئی ہے جواد اور سخی میں فرق؟ سخیو جڑا ونڈن لگیا ونڈ کرے، جواد وہ بس دے رہے سبحان اللہ۔ پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاتم کی اولاد سے ایک لڑکا آیا، حاتم تائی جسے عام نام مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے چادر بچھا دو، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، اور فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز فرد آئے تو اس کی عزت کرو۔ فرمایا جس نے تمیز کی اور کافر اور مومن کے بیچ میں فرق کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا درجہ سخاوت کا تھا۔ بہت بڑا جناب معرفت کا یہ نکتہ ہے، ان کا درجہ سخاوت کا تھا، اور جنہوں نے کافر زادے کے لیے بھی چادر بچھانے کا حکم دے دیا وہ جواد اللہ کے حبیب کی ذات پاک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، بعض لوگ سیاق و سباق اور مفہوم کو بدل بیٹھتے ہیں اور بہت بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں اور غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ اس موڑ پر بھی ہے۔ عموماً کہہ دیتے ہیں
اور یہ شاعروں نے اپنی شعروں کے اندر بھی اس مضمون کو لے کر آئے. حضور کافراں واسطے چادراں بچھائیاں، حضور کسے کافر واسطے چادر نہیں بچھائی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سرکار نے کسی بھی کافر کے لیے چادر نہیں بچھائی. جس کے لیے چادر بچھائی وہ عہدے تے بیٹھا ہے، وہ پھر کافر ہو کے نہیں اٹھیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت داعیہ کلبی کے لیے بھی چادر بچھوائی تھی. داعیہ کلبی آ رہا ہے حضور کے دربار میں، سرکار فرماؤ علی چادر بچھا دیو. یہ ایک اکرام ہے. جیسے ہم کو بزرگ شخصیت آ جائے، کوئی مذہبی اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار جائے نماز بچھاؤ، ٹھیک ہے. یہ ایک اعزاز ہے، اگلے بندے کی رسپیکٹ کرنا. داعیہ کلبی کے لیے چادر بچھا دو. پر داعیہ کلبی جب آیا ہے نا، پھر حضور کا ہو کر ہی گیا ہے، کلمہ پڑھ کر گیا ہے. اور پھر داعیہ کلبی نے مقام کیا پایا آپ جانتے ہیں؟ حضرت داعیہ کلبی صحابہ کرام میں نہایت حسین و جمیل ہستی تھے، انتہائی خوبصورت. اتنے خوبصورت تھے کہ اکثر اوقات حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بشری روپ میں حضور کے دربار میں حاضر ہوتے تھے تو اکثر حضرت داعیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ لہذا حضور کافراں واسطے چادریں نہیں بچھائیں گے، یہ بات یاد رکھنا. سرکار کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی. آپ نہیں جانتے، ہم نے ختم نبوت کے عنوان پر بات کی تو پچھلے جمعے آپ کو بتایا کہ مسیلمہ کذاب ہزاروں بندے اس کے ساتھ تھے. اس نے کہا مجھے اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کر دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. سرکار علیہ السلام کے صحابی ثابت بن قیس قریب کھڑے تھے اور ثابت بن قیس کے پاس شاخ تھی، ٹہنی تھی سوکھی ہوئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو آنا ہے کہ تینوں میں اپنا خلیفہ بناواں تے تو تے تیرے ہزاراں بندے ساڑھے نال رل جان کے کلمہ پڑھ کے جے تو اس ٹہنی وچوں ایک ٹکڑا بھی منگے نا تے تینوں اسی او بھی نہیں دینا. وجہ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ وہ کذاب ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا. داعیہ کلبی کے لیے حضور کی نظر دیکھ رہی ہے کہ آیا ہے ان چکڑی آیا ہے بارگاہ کے اندر. سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میرا خیال ہے آج ہم اسی واقعے کو بس بیان کر سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ پھر صحیح ہے نا. کشف المحجوب پہ بھی تھوڑی توجہ ہونی چاہیے نا. دیکھو ہم نے بزرگوں کی کتابیں پڑھی نہیں، یہ ہے کشف المحجوب شریف. اس کے اچھا یہ وہ کتاب ہے جس کے دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے. اس کا پنجابی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انگلش، لاطینی اور ہندی، یہ تو ایک الگ بات ہے. معلومات کا فقدان ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں دادا صاحب نے فرمایا کہ جن نے سانو سلام کرنا آنا ہے نا پہلے پیر مکی شاہ جائے. اب پیر مکی شاہ تو دادا صاحب کے کئی عرصے بعد پیدا ہوئے. ایسا کوئی فرمان کشف المحجوب میں موجود نہیں. لو جی سخاوت دادا صاحب سمجھا رہے ہیں، بہت تھکتے نہیں گئے. اچھا جناب انہیں تھک گئے ہو کہ دس بھی نہیں سکتے کہ کنے تھک گئے ہو. سنیے گا. ہاں ماشاءاللہ بابا جی کہہ رہے ہیں سرور میں آئے ہیں، کوئی شک ہی نہیں اس میں. سنیے گا. حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اب سخاوت کے بارے میں ایک چیز سمجھائی. فرمایا نیشا پور میں ایک سوداگر تھا. وہ سوداگر ہر روز حضرت سیدنا شیخ ابو سعید نور اللہ مرقدہ کی محفل میں حاضر ہوتا تھا. نیشا پور کا سوداگر ہے اور یہ ابو سعید پھر کبھی بتائیں گے بڑا چوٹی کا ولی ہوا ہے بابا، بہت بڑا، جس کا ذکر دادا صاحب کر رہے ہیں. حضرت ابو سعید کی خدمت میں وہ سوداگر آیا کرتا تھا. ایک روز شیخ نے یعنی ان بزرگوں نے، حضرت شیخ ابو سعید نے ایک درویش سے سوال کیا، کوئی ضرورت ہوگی. اس سوداگر نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے اور 1 سونے کا ٹکڑا ہے.
یعنی شیخ ابو سعید کو ضرورت ہے، اب یہ عقیدت مند ہے، اس کے پاس اس وقت کیا تھا؟ 1 دینار، یہ بھی سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور ایک اس کے پاس تھی ٹکڑی سونے کی، وہ ٹکڑی کم مالیت کی ہے اور دینار زیادہ مالیت کی۔ ہن آخ تے بیٹھا تے روڑے نو پہ گیا کہ دینار دئیے، پہلے تے خیال یہی آیا کہ بابے انہوں نے دینار پیش کر دئیے، پھر دوسرا خیال آیا نہیں وہ سونے کا ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ اب جناب یہ یعنی تسی انج کہہ لو بھی 10 روپیے دئیے کہ 1000 روپیہ دئیے، سوکھی جی گل انج کر لئیے، ایک نوٹ 10 روپے دا تے ایک نوٹ 1000 روپے دا۔ پہلے تو یہی آیا بابے انہوں نے دیکھ کے کہ 1000 روپیہ پیش کر دئیے، پھر نہیں یار 10 روپے دے دینے ہیں۔ اب یوں چوں چیں بچیں خیالات ہوتے رہے، تو اس نے اینڈ یہ کیا کہ سونے کا ٹکڑا ہی دے دیا، اپنا دینار 10 روپے دے دیتے تھے، 1000 دا نوٹ باقی۔ جب وہ سونے کا ٹکڑا دے چکا اور پھر حضرت شیخ ابو سعید سے باتیں کرنے لگ گیا، تو ایک سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے تنازع کرنا جائز ہے؟ جی تنازع مینز کیا؟ جھگڑنا، اللہ سے جھگڑنا، اللہ سے تنازع کرنا جائز ہے؟ تو حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے نا وہ دل سر چک کے دیکھیا تے فرمایا تو کی کردہ رہے ہیں؟ مجھے انتظار ہے آپ سب کا کہ آپ یہاں پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں۔ اس نے کہا جی اللہ سے تنازع کرنا جائز ہے، تو شیخ ابو سعید فرمایا تو کی کردہ رہے ہیں؟ فرمایا تیرے دل حق نے پہلے خیال اے پایا کہ دینار دے دے، تینوں مڑ کے نفس روڑے چ پا دیتا کہ نہیں سونے دا ٹکڑا دینا ہے، تو رب نہ جھگڑدا ہی رہا ہے نا۔ اور یہی بات حضور پر نور سید السادات سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے ہے کہ حضور غسل فرمانے کے لیے حمام میں تشریف لے گئے اور قمیص مبارک سے جبہ اتارا، اسی وقت اپنے خادم کو آواز دی اور جبہ دے کر فرمایا صدقہ کر دے، اور بعد از غسل جب باہر تشریف لائے تو عرض کی حضور یہ آپ باہر آ کر بھی تو جبہ دے سکتے تھے۔ فرمایا جدو انہوں ہاتھ پایا ہے نا تو ادو میرے دل والے مفتی آکھیا ہے بھی یہ کسی ضرورت مند نو دے دئیے۔ فرما غسل کر کے باہر آتے تھے، خبرے دل نے ادو کی مشورہ دینا سی، تو جدو یہ چنگیائی دا مشورہ دوے ادو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، تنازع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے منتوں کے اندر بھی پہلے لمبی چوڑی نہیں ہانکنی چاہیے، 10 دے گا اوتھے لاواں گا، 10 دے گا اوتھے لاواں گا، مڑ کے پتیلیاں دے مسئلے پوچھی جانے کہ جے پتیلا بھی لا دیئے بزرگاں نو کیڑا کو لوڑ ایڈی ہوندی ہے، جدن 10 دی منت منگی ہے لوڑ تو ادن بھی نہیں سی انہوں نے، سمجھا رہی ہے نا جی۔ منت کا لطف یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک تو منت مانگنی یہ چاہیے کہ میں ختم قرآن کروں گا، اتنے 1000 بار کلمہ شریف استغفار درود شریف پڑھوں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور اپنی کپسٹی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 1000 مرتبہ درود کی منت مانگے، لطف یہ ہے کہ جب کام ہو جائے تو 12000 دفعہ پڑھے، لطف اس کے اندر یہ ہے۔ جو حضرات بھی ہمیں لائیو سن رہے ہیں ان سے بھی کل ہم نے کلپ بھی جاری کیا ہے، آپ میں سے بھی جو حضور فیض عالم یا دیگر مزارات پہ حاضر ہو رہے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، عرض یہی ہے کہ دربار پہ ویسے جایا جائے جو انداز صاحب دربار کو پسند ہے، اور ان کو انداز کیا پسند ہے؟ یہی پسند ہے کہ بندہ باوضو جائے، سر کو ڈھانپ کر جائے، نہ مزار کا طواف جائز ہے نہ مزار کو سجدہ جائز ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو، طواف شریعت نے صرف کعبہ شریف کا رکھا ہے۔ عورتوں کو ہرگز میلے جمیلوں میں نہیں جانا چاہیے، اگر عورتوں نے بھی منت مانگی ہو تو وہ اس کا بیٹا یا بھائی یا شوہر یا باپ وہ اس منت کو جا کے پورا کر سکتا ہے، عورت کا منت پورا کرنے کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی میلوں میں وہ بھی اس کثرت سے کہ غیر مرد اور غیر عورتوں کا اختلاط ہو، شریعت پاک اس کی اجازت نہیں دیتی۔ سرکس، تھیٹر، موج کے کنویں، ناچ گانا، ان چیزوں کا اللہ کے ولیوں کے عرسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ فضول لغو بے ہودہ کام ہے۔
اللہ کے ولیوں کا عرس یہ ہے کہ ذکر الہی میں مصروف رہے، درود و سلام میں مصروف رہے۔